بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 54 آیت نمبر 96 کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جو 7 نمبر پر ہے، اور اس واقعے کا تعلق دعوی رابع کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام کو تسلی، اور دعوی ثالث تشجیع کے ساتھ ہے کہ آپ کو بہادری دلائی جا رہی ہے کہ آپ دعوت دیں اور مصائب برداشت کریں، جیسے کہ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اور تکالیف اور مصائب برداشت کیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، فرعونیوں کو تباہ و برباد اور غرق کیا۔ تو آپ کی قوم کو بھی اللہ تباہ و برباد کرے گا، آپ کو اللہ فتح اور کامیابی عطا کرے گا۔ بدر کے اندر اور مختلف عذابوں میں پھر مارے گئے مکے کے مشرک، تو اسی کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا، اپنے معجزات کے ساتھ، وہ 9 معجزات تھے، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ایک واضح دلیل کے ساتھ۔ یہاں سلطان مبین سے یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مراد ہے، وہ ایک واضح نشانی اور دلیل تھی، یا سلطان مبین سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رعب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک رعب عطا کیا جس سے فرعونی ڈرتے تھے، اور بآیاتنا سے وہ عام معجزات مراد ہے۔ الی فرعون، متعلق ارسلنا کے ساتھ کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بھیجا فرعون اور اس کے وڈیرے سرداروں کی طرف۔ فاتبعوا امر فرعون، تو ان لوگوں نے بجائے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنے کے، اتباع کی امر فرعون مانا طریقہ فرعون کے طریقے اور فرعون کے دین کی۔ لفظ امر بمانا طریقہ اور دین کے ہے، یعنی فرعون کا جو طریقہ اور دین تھا یہ لوگ اس کے پیچھے چلے۔ وما امر فرعون برشید، اور نہ تھا فرعون کا طریقہ برشید، ہدایت والا۔ سورہ مومن، سورہ غافر کے اندر کہا تھا کہ اہدیکم الی سبیل الرشاد، فرعون نے کہا میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں رشاد یعنی رشد اور ہدایت کے راستے کی طرف۔ تو یہاں اس کا جواب دیا گیا کہ یہ جو فرعون کہتا ہے کہ میں ہدایت کی طرف تمہیں لے جاتا ہوں، فرعون کا طریقہ وہ ہدایت والا نہیں تھا۔ وما امر فرعون، نہ تھا فرعون کا دین، اس کا طریقہ رشد والا، ہدایت والا۔ یقدم قومہ یوم القیامت، ہدایت تو دور کی بات ہے، یہ خود جہنم میں قائد بنے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اگر اس کا ہدایت والا رشد والا طریقہ ہوتا تو یہ کہاں چلتا جہنم میں۔ یقدم مانا آگے ہوگا، قومہ اپنی قوم سے، یوم القیامت قیامت کے دن، قائد بنے گا، قائد مانا آگے ہوگا۔ فاوردہم النار، تو یہ ان کو داخل کرے گا آگ میں۔ وبئس الورد المورود، اور برا ہے الورد داخل ہونا، المورود جس جگہ میں داخل کیا جاتا ہے۔ المورود بمانا المورود فیہ کے، مورود فیہ مانا وہ جگہ جس جگہ میں داخل کیا جاتا ہے، مراد وہ گھاٹ ہے۔ الورد یا مانا بری ہے وہ گھاٹ، المورود جس کی طرف دخول کیا جاتا ہے، جس میں آیا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے جو یہ دلیل پکڑی ہے کہ فرعون جو ہے وہ جہنم میں نہیں چلے گا، تو فاوردہم النار سے دلیل پکڑی ہے کہ فرعون لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا اور خود جہنم میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ اوردہ ذکر ہے، لیکن ان کی ذہن جو ہے نا آیت کے ابتدا کی طرف نہیں گئی ہے۔ حالانکہ یقدم قومہ ہے کہ وہ قوم کا قادم بنے گا، قائد ہوگا، آگے خود جہنم کی طرف جائے گا، پیچھے قوم کو ساتھ لے کر جائے گا۔ تو یقدم جو ہے یہ دلیل ہے کہ وہ جہنم میں سب سے پہلے جائے گا اور پیچھے اس کی قوم ہوگی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پیچھے کر دی گئی اس دنیا کے اندر لعنت فرعونیوں کے پیچھے، دنیا میں بھی ملعون، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی لعنت ان کے پیچھے ہوگی، عذاب ہوگا۔ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، یہ جو لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور یہ جو سزا ہے، یہ انعام
بہت برا انعام ہے المرفود جو دیا گیا ہے۔ المرفود مانا المتا جو ان کو دیا گیا، رفت مانا انعام تحفہ ہدیہ کو کہا جاتا ہے جو ان کو عطا کیا گیا ہے۔ ذالک من انباء القری، یہاں سے واقعات ختم ہو گئے، اور واقعات کے ختم کے بعد یہ نبی علیہ والسلام کی رسالت کا ذکر ہے۔ گویا کہ اثبات و صدق الرسول، رسول کی رسالت کے صدق کا ذکر ہے کہ ایسے واقعات جو تاریخ میں معلوم نہیں ہے، جو کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس طرح کے مفصل اور سچے واقعات اے پیغمبر تجھے ہم نے بتائے ہیں، اور ان قوموں کے وقت اور ان کے عذاب کے وقت آپ موجود نہ تھے، تو یہ تو بظاہر یہ وحی کے ذریعے، اور جس پر وحی آتی ہے وہ سچا نبی ہوتا ہے، لہذا آپ سچے نبی ہیں۔ ذالک من انباء القری، یہ قوموں کی خبریں ہیں، عظیم الشان بڑی بڑی خبریں۔ انباء جمع نبا کی معنی عظیم الشان خطرناک خبریں ہیں، بڑی خبریں۔ نقصہ، ہم بیان کرتے ان خبروں کو علیہ کا تجھ پر اے پیغمبر، منہا ان میں سے بعض قومیں اور بعض جو گاؤں علاقے قائم موجود ہیں، وہ حسید، اور بعض جو ہے نا وہ فنا ہے۔ قائم معنی موجود ہے، اور حسید معنی کٹے ہوئے معنی یہ فنا کر دیا گیا۔ حسید صفت مشبہ بمعنی محسود کے، جیسے کٹی ہوئی کھیت ہوتی ہے، تو ان کو فنا کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم، ان قوموں کو جب ہلاک کیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود ظلم کیا، شرک کیا، کفر کیا، انبیاء کی تکذیب کی، انبیاء کے ساتھ استہزاء کیا، انبیاء کی بات نہ مانے، وہ ان کے خیر خواہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ تو جب انہوں نے ظلم کیا تو کیا یہ جن الہا کو پکارتے تھے، جن ولیوں کو پکارتے تھے اور جن بتوں کو پکارتے تھے، وہ ان کے کام آئے؟ جن کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہمیں مشکلات میں بچائیں گے، یہ ہمارے الہا ہے، یہ ہمارے شفعاء ہیں، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، تو جواب دیا کہ نہ کام آئے۔ فما اغنت، نہ دور کیا، اغنت کا صلہ میں عن آ جائے تو دفع کرنا اور دور کرنا، نہ دفع کیا نہ دور کیا ان سے الہتہم، ان کے معبودوں نے، ان کے الہا نے، التی یدعون، جن کو یہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، من شیء، کچھ بھی، لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا عذاب آ گیا تو نہ بچا سکے، وہ بچانا تو درکنار، وہ تو دور کی بات ہے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، ان الہا نے نہ بڑھایا ان کے لیے سوائے ہلاکت کے۔ ما زادوہم مانا ما زاد عبادتہم، کہ ان الہا کی عبادت نے، ان کے جو عبادت کرتے تھے اس نے نہ بڑھایا ان کے لیے غیر تتبیب، سوائے ہلاکت کے۔ یہ اسناد مجازی ہے، مانا ہلاکت کی نسبت الہا کی عبادت یا الہا کی طرف کی گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اسی طرح اللہ تیرے رب کی پکڑ ہے، جیسے ان قوموں کو اللہ نے پکڑا ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے، اس طرح اللہ پکڑتا ہے۔ اذا اخذ القرى، جب وہ پکڑتا ہے گاؤں والوں کو، لیکن وہی ظالمۃ، جبکہ وہ ظالمہ ہو، مانا ظالمہ مانا مشرکۃ، وہ شرک اور کفر کرے تو اللہ پھر ان کو پکڑتا ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور علیم دردناک ہے، وہ دردناک بھی ہے اور شدید سخت بھی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس مذکورہ بیان کے اندر، یہ جو قوموں کے بیان ہے اور اللہ کی ہلاکت، اس کے لیے آیتاً عبرت ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، اس آدمی کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ ذالک یوم، ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ قیامت کا دن جو ہے یہ ایک ایسا دن ہے، مجموع مانا جمع کیے جائیں گے، لہو مانا فیہ، اس دن میں، الناس لوگ، اس دن میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اور وذالک، یہ ایک ایسا دن ہے، یوم مشہود، اس میں گواہی دی جائے گی۔ مشہود مانا مشہود فیہ، اس میں لوگ گواہی دیں گے اور اس میں حساب کتاب ہوگا۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود،
تو اس دن کو اللہ جلدی کیوں نہیں لاتا؟ جواب کہ نہیں مؤخر کیا، پیچھے رکھا ہم نے اس دن کو، الا لاجل معدود، مگر ایک نیٹہ تک، معدود جو شمار کیا ہوا ہے۔ یعنی وہ بمعنی یہ ہے کہ وہ قلیل ہے، کم ہوگا، مراد کم ہے، معدود سے وقت مقرر ہے، شمار کیا ہوا مطلب وہ کم نیٹہ ہے، تھوڑی سا وقت ہے۔ یوم جس دن، یاتی آ جائے گا، یاتی کے اندر ضمیر وہ اجل کی طرف ہے، وہ نیٹہ اجل معدود، جس دن وہ نیٹہ آ جائے گا تو لا تکلم نفس، پھر کوئی نفس بھی اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا، پھر کسی شفیع کی شفارت نہیں چلے گی، کوئی شفیع قاری نہیں ہوگا، الا باذنہ ہی، مگر اللہ کی اجازت سے۔ سورہ نحل کے اندر ہے کہ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، کہ ہر نفس اس دن جب آئے گا تو وہ جھگڑے گا اپنے نفس کے بارے میں، اور یہاں یہ ہے کہ لا تکلم نفس الا باذنہ، کہ کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ تو اس کا جواب ہے حضرت ابن عباس سے ہے کہ یہ مواطن مختلفہ اور مواقف مختلفہ کے اعتبار سے ہے، کسی وقت بات نہیں کر سکے گا اور کسی وقت کرے گا۔ تو فمنہم شقی، بعض اس میں سے بدبخت ہوں گے، وسعید، اور بعض جو ہے وہ نیک بخت ہوں گے۔